علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ خان صاحبہ ملتان سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بہت غریب فیملی ہے، محلے کے لوگ اپنی زکوٰۃ و صدقات سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم انہی کو دیتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں ہمارے گھر، لیکن ہماری امی زکوٰۃ و صدقات کی چیز سمجھ کر کسی غریب کو دے دیتی ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو عارفہ صاحب، اگر آپ کی امی اس چیز کو جو انہوں نے دیا ہے، غریب کے گھر سے جو چیز آئی ہے اس کو کسی غریب کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ تو ناجائز نہیں ہوگا، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سوال کرنے کا اگر مقصد یہ ہے کہ ہماری امی اس کو زکوٰۃ اور صدقات سمجھ کر کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات کی چیز ہے، وہ فیملی چونکہ زکوٰۃ اور صدقات لیتی ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں تو ان کے گھر سے جو چیز آئی ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کی ہوگی، اس لیے آپ کی امی اس کو کسی غریب کو دے دیتی ہیں۔ تو یہ سوچ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ہو یا صدقات کی رقم ہو، صدقہ واجبہ ہو یا نافلہ ہو، جو کچھ ہم ادا کر دیتے ہیں جب کسی غریب کے حوالے کر دیتے ہیں، جو مستحق اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ چیزیں ادا ہو گئی ہیں۔ اب وہ غریب ہے جس کو ہم نے اپنی زکوٰۃ و صدقات کی رقم دی ہے، اسی زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے اگر وہ کسی کی خاطر تواضع کرتے ہیں، کسی امیر کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، کسی سید کی خاطر تواضع کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ زکوٰۃ جہاں دینی تھی وہ ہم نے دے دی اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ دیتا ہے اور صدقے کی رقم جس کو دیا وہاں اس کو مالک بنا دیا ہے تو وہ تو اس کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ اب وہ صدقے کی رقم سے اگر کسی کی خاطر تواضع وہ بندہ کرتا ہے، بندی کرتی ہے، وہ فیملی کر رہی ہے تو اس چیز کے کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بڑے شخص بھی یعنی امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں، سید لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں ہے کہ صدقہ ہمیشہ صدقہ ہی رکھے گا، زکوٰۃ ہمیشہ ہر حال میں زکوٰۃ ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں پیش کر دوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 1494 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، ہاں نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقہ کے طور پر ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئی ہے۔ اس نے اگر صدقہ لیا ہے، زکوٰۃ لی ہے تو وہ اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئی ہے۔ اب اس زکوٰۃ کی رقم سے جو کسی غریب نے وصول کیا ہے، اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہا ہے، کسی کو ہدیتاً تحفتاً بھیج رہا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کا اطلاق نہیں ہوگا کہ جس کو اس نے بھیجا ہے اس نے اگر اس میں سے کھا لیا ہے تو وہ زکوٰۃ کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو چکی ہے، اب وہ تحفہ اور ہدیہ سمجھا جائے گا۔ اور رسول پاک نے خود واضح فرمایا خیرات تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئی ہے، لہذا لاؤ، اب اس میں سے ہم کھا سکتے ہیں، اور رسول پاک نے تناول فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف حدیث نمبر 1495 میں ہے، اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1655 میں بھی یہی حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ کیا گیا تھا، یہ اسی کا گوشت ہے جو صدقے کے طور پر ان کو دیا گیا تھا، انہوں نے ہدیتاً آپ کے یہاں پہ بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ بالکل واضح فرما دیا رسول پاک نے کہ صدقہ اس کے لیے تھا، اب اس نے اگر کسی کو دیا ہے تو اس کے لیے ہدیہ ہوگا، لہذا رسول پاک نے تناول فرمایا۔ تو درج بالا دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات جب مستحق کو پہنچ جائے، اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اسے مالک بنا دیا جائے، اب وہ اس رقم کو جہاں کہیں بھی دے گا وہ زکوٰۃ و صدقات نہیں ہوں گے۔ اب بالفرض ایک غریب نے کو کسی نے 10,000 روپے دیے گئے، اب وہ غریب اسی رقم کو لے جا کر کہیں سے راشن خرید رہا ہے تو کیا راشن والا کہے گا کہ نہیں یہ تو زکوٰۃ کی رقم ہے، ہم اس سے نہیں لیں گے، تم ہمیں دوسری رقم لا کر دو؟ بھائی وہ غریب اسی سے
پل رکھا گئے تو دوسری رقم کہاں سے لائے گا؟ وہ تو اپنا مال دے رکھا گئے، مال دے کر اس سے پیسہ لے رکھا گئے، تو وہ کسی مزدور سے مزدوری کرا کر وہی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے، تو مزدور کہے گا کہ نہیں یہ تو زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص سود کا پیسہ لیتا ہے اور سود کا پیسہ لینے کے بعد کسی سے مزدوری کروا رکھا گئے، اس مزدور کو وہ سود کے پیسے میں سے ادا کر رکھا گئے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ جو مزدور ہے اس نے سود کا پیسہ لیا ہے؟ بھائی اس بیچارے نے مزدوری کی اس کے گھر میں، اب وہ سود کا پیسہ لایا ہے، جائز پیسہ ہے ناجائز پیسہ، لیکن اس نے تو اپنی محنت کر کے اس سے پیسہ لیا، اس کے اوپر سود کھانے کا اطلاق نہیں ہوگا، اور سود کھانے کا گناہگار وہ نہیں ہوگا، اس نے مزدوری کی ہے، مزدوری کر کے اس نے پیسے لیے گئے۔ اسی طرح زکوٰۃ و خیرات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صدقات کے بارے میں کس قدر حساس تھے، نہ کبھی خود کھایا کرتے تھے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو کھانے دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کا حدیث باغ ہے 1491 میں گئے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھی چھی نکالو، اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ سے نکال کر پھینک دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ تو کہاں نواسے نے اس بچے نے منہ میں ڈالا گئے اور اس کو بھی نکال کر آپ نے پھینک دیا، تو از خود رسول پاک زکوٰۃ و صدقات کی رقم تو کھا ہی نہیں سکتے، کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں کھجور کہیں پڑی ہوئی ملتی ہے تو میرا جی چاہتا کہ میں اسے اٹھا کر کھا لوں، لہذا میں یہ سوچ کر اسے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات کی یہ کھجور ہو، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط کرتے تھے، اور جب تحفہ کسی کے یہاں سے آیا تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔ تو عارفہ صاحبہ اپنی امی کو بتائیں، اگر وہ نفرت سے کہ یہ زکوٰۃ کی ہے خیرات کی ہے اس وجہ سے کسی غریب کو دے دیتی ہیں تو نفرت کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کھا لینا چاہیے۔ ہاں آپ کے پسند کی چیز نہیں ہے، آپ کا دل نہیں بھر رہا ہے، آپ نے کسی غریب کو اٹھا کے دے دیا تو دینے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ خیرات ہے ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے ہم صاحب حیثیت ہیں، تو یہ سوچنا غلط ہے کہ اس نے تحفہ دیا ہے لہذا آپ کو کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ہمارے پیار نے بھی کھا سکتے ہیں تو ہمارے کھانے میں کیا قباحت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔